میرے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ واضح الفاظ فرمائے کہ میرے رب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد جو بھی کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ شان والے، مقام والے، ایک صحابی کی شہادت یکم محرم کو ہے جسے حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت عثمان جن کی 18 ذوالحجہ کو شہادت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی پیاری شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبیوں میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں آئی ہیں تو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے آپ ان کی طرف نظر ڈالیے، کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی جس طرح کہ میرے رب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام دیا۔ ایک بیٹی کی وفات ہے تو دوسری بیٹی اس کے گھر میں ہے، اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، کچھ میرے نبی کے وہ معاملات تھے جو نبوت سے پہلے کے تھے، اور کچھ وہ معاملات ہیں جو نبوت کے بعد ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ دونوں یک کے بعد دیگر آنے والیاں نبوت کے بعد ہیں، اور نبوت کے بعد جو بھی آپ نے معاملہ کیا وہ رب کی وحی کے مطابق تھا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا، یہی ہماری دعوت ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی پیغام اہل حدیث ہے کہ نبوت کے بعد میرے نبی نے جتنے بھی معاملات کیے وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ میرا رب کہتا ہے کہ یہ نبی جو کلام کرتا ہے وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ میرا نبی اپنی بیٹی کی شادی بھی کرتا ہے تو رب کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ میرا نبی چلتا ہے تو رب کی مرضی کے مطابق، میرا نبی آرڈر دیتا ہے تو رب کی مرضی کے مطابق، اور جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کی ہے میرے اللہ کو منظور نہیں تو وہاں قرآن نازل ہوتا ہے، وہاں قرآن آتا ہے۔ غور کرنا حضرت عثمان کی سیرت کو سننے والوں، عثمان کی زندگی سے بھی یہ پیغام ملتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی دوسری جو ہے حضرت عثمان کے نکاح میں بھی دونوں بھی وحی الہی تھے، کیونکہ اگر میرا نبی اشارہ کرتا ہے
میرے رب کو قبول نہیں تو میرا رب قرآن نازل کر دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے، کہنے لگے جب ہم بیٹھیں گے، ہم بڑے بڑے آدمی جب بیٹھیں گے، غریبوں کو نہیں آنا چاہیے، فقیروں کو نہیں آنا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہیں، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صاحب آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر تو آتا ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کدھر ہے؟ اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے ماتھے پہ بل ڈالا، اس ٹائم کہاں سے آ گئے؟ غور کرنا ہے حیدرآباد کے مسلمان، میرے نبی کے ماتھے پہ بل آیا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ میرا رب قرآن کے اندر جب نبی کو مخاطب کرتا ہے، قرآن موجود ہے، اور کرنا رب کیا کہتا ہے؟ کہیں میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں میرا رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں میرا رب کہتا ہے یا ایھا النبی، کہیں میرا رب کہتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں میرا رب کہتا ہے طٰہٰ، کہیں میرا رب کہتا ہے یاسین۔ سبحان اللہ۔ مطلق القاب، لیکن جب یہ موقع آیا، جب یہ موقع آیا غور کرنا تو رب نے کیا فرمایا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اے تیری چڑھانے والے رسول، غور کرنا، القاب ختم ہو گئے، لقب چلے گئے، پیار محبت والا انداز یہاں سے ہٹ گیا، ورنہ میرا رب اتنا پیار کرتا ہے، مکے والے کہتے ہیں تیرا رب چھوڑ گیا، تو میرا رب اتنے پیار انداز میں جواب دیتا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی۔ اور یہاں پہ فرما دیا عبس وتولی، اے تیری چڑھانے والے رسول، میرے نبی کا اشارہ چہرے کا میرے رب کی مرضی کے خلاف قرآن آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاید نہیں کہوں گا، آپ بولے غور کرنا، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اسے حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ اور یہاں اللہ کی مرضی ہے تو میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آسمان سے کر دیا۔ یہ پیغام ہے لوگوں، یہ دعوت اہل حدیث ہے، اور میں اس کے ساتھ قاری صاحب ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں۔ کیا مسئلہ کرتا ہوں میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین منسوخ ہو، نماز میں رفع الیدین منسوخ ہو گیا، یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے۔ نماز میں رفع الیدین کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ہے۔ اچھا منسوخ ہو گیا ہے، کہاں ہے؟ ارے میرے نبی کے چہرے پہ ماتھے پہ بل آئے، میرے رب کو منظور نہ ہو قرآن نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے ابتدا کی رفع الیدین کیا، رکوع میں رفع الیدین کیا، ظہر میں رفع الیدین کیا، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، عصر میں، ہر نماز میں رفع الیدین کیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سفر میں بھی جاتے ہیں اور جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے، تدبر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنا، کان یرفع یدیہ حتی
عز و جل میرے نبی رفع دین کرتے رہے یہاں تک کہ رب سے ملاقات ہو گئی. اگر رفع دین نماز میں منسوخ ہوتا، رفع دین کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا، ماتھے پہ پڑھنا قرآن نازل ہوتا ہے، رفع دین کے لیے ہاتھ یہاں تک جائیں قرآن کیوں نہ آیا، قرآن نے منع کیوں نہ کیا؟ پتا چلا نماز میں رفع دین میرے رب کی مرضی کے مطابق تھا. سبحان اللہ. یہ بھی رب کی مرضی، بولو رب کی مرضی. مرضی کے مطابق تھا. یہ ہے پیغام اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث. اور اہل حدیث پہ باتیں نہ کیا کر، اہل حدیث کو متعون نہ کیا کر. تجھے کیا پتہ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ کبھی دیکھ تو صحیح اہل حدیث کی زندگیاں گزر گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے، نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیان کرتے. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے اندر ہیں جو کہ ایک ایک حدیث کی تلاش میں ساری زندگیاں جن کی بیت گئیں، ایک ہی حدیث کی تلاش میں مکے سے کتنے لمبے سفر کرنے والے لوگ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کتنے سفر کیا کرتے تھے. کبھی غور کیا ہے؟ آج ہم بھول گئے ان لوگوں کو جنہوں نے اتنے سفر کیے. میں آپ کے سامنے کبھی رکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ کا مقام بھی. اگر تو سمجھنا چاہتا ہے قرآن دے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کا مقام کبھی یہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ سب سے پہلے جو اسلام میں آئے کون ہے؟ جواب دینا. آپ کہیں گے ابو بکر آئے. کون آئے؟ ابو بکر آئے. ابو بکر آئے. پھر کون آئے؟ بچوں میں جناب زید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین میں حضرت خدیجہ. یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا اور عثمان بھی سابقین الاولین میں سے ہے. عثمان کن میں سے ہے؟ السابقون، جو سبقت لے جانے والے، پہلے اسلام میں آنے والے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں اسلام میں آنے والے. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو کیا پتا جب میں 3-4 کو اکٹھا بیان کرتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دن یہ تینوں ہی نکل جاتے ہیں. چلتے چلتے اللہ کے نبی اور پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں. غور کرنا، جب آپ اس پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، اور پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ رک احد رک جا، تجھے پتا نہیں آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. ایک 18 ذوالحجہ کو شہید ہوا اور دوسرا یکم محرم کو شہید ہوا. اور میرے بھائی عمران صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں نے یہاں حیدرآباد میں بات بیان کی تھی. کہا شیخ آپ کے جب آئیں تو اسے ضرور بیان کرنا. میں نے کہا یار میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ضرور بیان کروں گا. آپ نے حدیث سن لی کہ نبی علیہ السلام نے وہ پہاڑ کو کیا بولا؟ رک جا. اور پہاڑ کو کیا کہا؟ رک جا. اب یہ حدیث ہے. اہل حدیث پہ اعتراض کرنے والوں، یہ فقیر طالب علم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ حدیث اس فقیر نے اپنے استاد ابو عمار عمر فاروق السعیدی سے سنی. سننا ذرا. اب میرے شیخ نے یہ حدیث مقدس جلال پوری مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ سے یہ سنی. انہوں نے اپنے استاد عبدالحق الہاشمی المکی سے یہ حدیث سنی. انہوں نے آگے پھر
اس کے ساتھ دو اور شیخ ہیں، ایک عبدالحق ملتانی ہے، دوسرے عبدالغفار ملتانی ہیں۔ ان دونوں نے یہ حدیث میاں نذیر حسین دہلوی سے سنی۔ یہاں پر ایک لگاؤ، میاں نذیر حسین دہلوی تک ایک سند، اب دوسری سند ابو عمار عمر فاروق سعیدی، انہوں نے یہ اپنی حدیث جو ہے عبدالغفار حسن بن عبدالستار سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث احمد اللہ دہلوی سے سنی، اور انہوں نے یہ حدیث نذیر حسین محدث دہلوی جو کہ ہند کے اس وقت کے محدث تھے ان سے سنی۔ تیسری سند سننا ذرا میرے اساتذہ میں آقا شریف فیصل آبادی، آج بھی فیصل آباد میں، آقا مسعود عالم آج بھی فیصل آباد میں، آقا ڈاکٹر عبدالرشید اظہر سے ہم نے روایت حاصل کیے جو کہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان سب کے استاد عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ، جن سے میں نے جامعہ ابوبکر اور کوٹوں میں سماع کیا، تفسیر کا سماع کیا، یہ سند چلی عبد المنان وزیر آبادی والے راستے سے، پھر گھوم کر کے سید نذیر حسین تک آئی، اور سید نذیر حسین سے غور کرنا، انہوں نے یہ حدیث جو ہے اپنے استاد اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سنے، انہوں نے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے سنے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اس حدیث کو سنا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے یہ اپنے استاد ابو طاہر محمد بن ابراہیم القرطی سے سنتے ہیں، اور یہ اپنے والد ابراہیم القرطی سے اس حدیث کو سنتے ہیں۔ یہ حدیث احمد القشاشی سے سنتے ہیں، یہ حدیث عبدالقدوس الشنابی سے سنتے ہیں، اور یہ حدیث احمد الرملی سے سنتے ہیں، یہ حدیث زکریا بن محمد الانصاری سے سنتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کے امام حافظ علی بن حجر الاسقلانی سے یہ حدیث کا سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ اب ان کے استاد ہیں ابو اسحاق ابراہیم التنوخی، جنہوں نے اس حدیث کو سنایا، اجازت دی روایت بیان کرنے کی۔ انہوں نے ابو العباس احمد ابی الطالب الحجاج سے اس کو سنا۔ یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا، غور کرنا۔ پھر یہ سراج الدین ابو عبداللہ الحسین بن مبارک پہ آیا، اور انہوں نے اپنے استاد ابو الوقت عبدالاول عیسیٰ بن حربی سے اس حدیث کو سنا۔ انہوں نے عبد الرحمن بن محمد بن یوسف الفرابری سے سنا۔ انہوں نے اپنے استاد امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے اس حدیث کو سنا، اور امام بخاری کہتے ہیں حدثنی محمد بن بشار، غور کرنا ذرا، عن یحییٰ عن سعید عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرنا ذرا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان، آپ تینوں کے ساتھ آپ جب احد پہ تھے فراجف بہم، تو یہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دو کون ہیں؟ وہ دو شہید ہیں، اور ایک کون ہے؟ صدیق ہے۔ یہ ہے حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ۔ 26ویں واسطے تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں، اسی لیے دعوت دیتا ہوں، آؤ حدیث کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگنے والوں، آج بھی اللہ نے اس حدیث کے علم کو اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
نبی علیہ السلام جب احد کے پہاڑ کے اوپر آئے احد ہلا، میرے نبی نے فرمایا رک جا، اور میں نے سلسلہ سرد کے ساتھ توقع حدیث بیان کر دی۔ یہ آج بھی اہل حدیث پہرے دار حدیث کے اوپر، آج بھی اہل حدیث کہتے لوگ آؤ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو اگر سننا چاہتے ہو تو اسی انداز میں سنو جس طرح سے محدثین نے بیان کیا، کتنا شان مقام اور مرتبہ صحابہ کا جس کے بارے میں میرے نبی جنت کی گارنٹی دے دے۔ آج لوگ اس کے بارے میں بکواسات کرتے پھرے، کوئی کہے عثمان بدر میں نہیں آیا تھا، میں نے پوچھا بدر میں کیوں نہیں آیا، تو ہمیں حدیث سے یہ ملا جب بدر والا دن ہے میرے نبی کی بیٹی ام کلثوم بیمار ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا عثمان تمہیں نہیں جانا، تم اس کا خیال کرو گے۔ عثمان رک گئے، بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے نبی جب آئے مدینے والے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مدینے والے سب کھڑے ہیں، میرے نبی نے دیکھا میرا بیٹا عثمان نظر نہیں آ رہا، روحانی بیٹا ہے عثمان نظر نہیں آ رہا، میری بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ جواب ملا محبوب کائنات ام کلثوم کو اللہ کو پیاری ہو گیا، عثمان تدفین میں ہے۔ میرے نبی گئے عثمان کو روتے ہوئے دیکھا، میرے نبی برداشت نہ کر سکے، ہاتھ رکھا فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح کے اندر دیتا ہوں۔ اور میرے نبی نے اعلان کیا غور کرنا لوگوں بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے لیے اعلان کیا کر دیا ان اللہ کا اجر رجل ممن شاہد بدر وسامہ، اے عثمان تیرے لیے اتنا ثواب ہے جتنا بدریوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ صرف ثواب کی بات نہیں، تو بدری ہے تجھے بدریوں کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ میرے نبی نے جب مال تقسیم کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں شریک کر دیا، اور ہمارا یہ مسلک ہے سب کی باتیں اپنی جگہ پہ، جب نبی علیہ السلام کی بات آ جائے، آمنہ کے لال کی بات آ جائے، جس کو میرے نبی بدری کہے رب کعبہ کی قسم وہ بدری ہوا کرتا ہے۔ بدری تو کہے تو شاید ہو سکتا ہے کسی کو ولی، علاقہ کہے شاید ہو سکتا ہے کسی کو ولی، حیدرآباد کے لوگ کہیں شاید ہو سکتا ہے، پر جس کو ولی رب کا رسول کے شاید ہو سکتا نہیں۔ عثمان کون ہے؟ عثمان بدری ہے، اور بدری کے بعد ختم نہیں ہو رہی، یہ عثمان ہی تھا جس کی وجہ سے میرے رب نے بیعت کروائی، میرے رب نے بیعت ہی کروائی۔ عثمان سے بہتر کون تھا اس وقت؟ مکہ میں جانا ہے، کبھی کسی کا نام آ رہا ہے کبھی کسی کا نام آ رہا ہے کہ فلاں کو بھیجیے فلاں کو بھیجیے، لیکن قرآن نکلا تو کس کا نکلا؟ حیدرآباد کے لوگ بولو کس کا؟ عثمان کا۔ جب عثمان چلے گئے نا، باس نے کہا عثمان تو چلے گئے، عثمان جا کے اب طواف کرنا ہوگا، بڑی بات ہے، عثمان کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، عثمان طواف کرنا ہوگا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف نہیں کر رہے، مکے والوں نے کہا تم طواف کر لو، تو جواب کیا دیا میرے نبی نے تو میں طواف نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ غور کرنا یہاں بھی میرے نبی نے کیا فرمایا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا، اور جب عثمان بیت اللہ کے قریب کھڑا طواف دے دیا، لوگوں نے دیکھا عثمان کو کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، مدینے جا کے غریب ہو گئے ہو، مسکین ہو گئے ہو، مدینے جانے کے بعد تیرے کپڑے ختم ہو گئے، تو بڑا مالدار انسان تھا، تجھے کیا بنا، تیرے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ پگلی تک احمد کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے عثمان
تیری یہ کیفیت ہے غریب ہو گیا. عثمان نے جواب کیا دیا غور کرنا. فرمایا کپڑے نہیں چھوئے غریب نہیں ہوا بلکہ ہاں کہا ادارہ تو صاحبنا ہمارے نبی کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے اس لیے میرا بھی کپڑا یہاں تک ہے. اہل حدیثوں عثمان کو ماننے والوں اپنے کپڑے ٹکنوں سے اوپر کر لو ٹکنوں سے اوپر کر لو. آج ہم کپڑے نیچے اس لیے کرتے ہیں میں بڑا آدمی لگ رہا ہوں میں عزت والا بندہ لگ رہا ہوں. مجھے بتائیے عثمان سے بڑھ کے بھی کوئی عزت والا ہو سکتا ہے؟ عثمان سے بڑھ کے بھی کوئی شان والا ہو سکتا ہے؟ عثمان نصف پنڈلی تک کپڑا رکھ کر کے جواب دے رہا ہے آقا ادارہ تو صاحبنا یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں سے مت ڈریے لوگوں سے مت ڈریے کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر کے کپڑے نیچے لٹکا دیتے ہیں. لوگ مذاق کریں گے لوگوں کے مذاق کی پرواہ نہ کرو. اپنے نبی کو دیکھو نبی کا طریقہ کیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اور یہاں خبریں یہ آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عثمان کو شہید کر دیا گیا. علم غیب جاننے والے نبی اس طرح لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس علم غیب ہے پیروں کے پاس علم غیب ہے. بڑے بڑے اس طرح کے گدی نشین جو ہیں ان کے پاس علم غیب ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ سے اعلان کرتے ہیں. میں ان سے بولتا ہوں اگر نبی کے پاس علم غیب ہوتا تو حضرت عثمان کے لیے بیعت لی جاتی؟ بولو بیعت لی جاتی؟ بیعت کبھی نہ لی جاتی کیونکہ آپ کہتے عثمان تو وہاں زندہ ہے عثمان تو وہاں زندہ ہے. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا بلانے کے بعد فرمایا عثمان شہید کر دیے گئے تو بیعت کرو. صحابہ بیعت کرنے لگے. غور کرنا 1400 بندوں نے بیعت کی. ایک بندہ بھاگ گیا جس نے بیعت نہیں کی تھی. 1400 نے بیعت کی. بھائی کون سے گرا مر گیا ختم ہو گیا. جنہوں نے بیعت کی میرا رب ان پہ راضی ہو گیا. رب کا قرآن کے بارے میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم غور کرنا. رب کہتا میں ان پہ راضی ہو گیا میں ان پہ راضی ہو گیا ان کے دلوں کے اندر میں نے سکون عطا کر دیا. پھر آگے بڑی خوشخبری بھی اللہ نے عطا کر دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ. یہاں پہ جواب کیا ملا لوگوں غور کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے صحابہ موجود تھے جنہوں نے بیعت کی عثمان کی وجہ سے. رب ان پہ راضی ہوا اور میرے نبی جب بیعت کرنے لگے میرے نبی نے اپنا ہاتھ کیا صحابہ کے ہاتھ آئے. آپ نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہذہ عثمان. لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے رکھا میرے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. غور کرنا اللہ نے جتنی شان عطا کر دے. کون عثمان ہے لوگوں غور کرنا. حیادار عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کی بات ضرور پوری کروں گا لیکن توجہ چاہیے. حیادار عثمان سخی عثمان ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول تشریف فرما پنڈلی سے کپڑا اڑا ہوا
غور کر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے، فاروق آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ درست ہو کر کے بیٹھ گئے۔ امی جی عائشہ نے فرمایا کائنات کے امام کیا بات ہے، پہلے آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آیا آپ ٹھیک ہو کر کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا الاستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، ارے جس کا حیا آسمان کے فرشتے کریں میں اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ وہ کون؟ عثمان، سبی عثمان۔ میرے نبی اعلان کرتے ہیں من جہد جیش العسرہ فلہ الجنہ۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کرنا، امام ترمذی کے استاد کون ہے؟ محمد بن بشار۔ اسی سے پیچھے امام بخاری نے بھی روایت بیان کی۔ ترمذی بیان کیا کرتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، عثمان کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ 950 غور کرنا ذرا، اللہ کے راستے میں بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر بھی آپ خاموش نہیں ہے۔ اقالن و فارسن و جمالن، غور کرنا ذرا، ان کی رسیاں بھی عثمان نے پیش کی، عثمان نے پیش کی ہے، گھوڑے بھی عثمان نے پیش کی ہے۔ پھر اشرفیاں نے کہا کہ آئے نبی کی جھولی مبارک میں ڈال دیں۔ میرے نبی اشرفیوں کو پلٹنے لگے، پلٹتے پلٹتے میرے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی اور کام نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن عثمان کو دیکھنا ذرا، ابو بکر صدیق کا زمانہ قہر آ گیا، لوگ صدیق کے پاس آئے، ابو بکر جی ذرا مسئلہ بن گیا، پریشانی آ گئی ہے، حل کیجیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ گیس سازی آ گئی، لوگ مرنے لگے، بھوکے جانور بھی مر رہے ہیں، کچھ کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اصبروا انصرف، صبر کرو اور چلے جاؤ، صبر کرو اور چلے جاؤ، اللہ پہ امید رکھو۔ شام ہوئی، 1000 اونٹوں کا قافلہ مدینے میں اعلان ہو گیا، عثمان کا اونٹوں کا ساز و سامان کا قافلہ آ چکا۔ تاجر دوڑے قیمت لگانے کے لیے، حضرت عثمان سے کہنے لگے ڈبل لے لو، ٹرپل لے لو، چوتھائی، پانچواں۔ کہا اور بھی کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے تو اس سے سودا کیا جو 10 گنا زیادہ، سبحان اللہ، جو 10 گنا زیادہ، اور پھر الا سبع مئة ضعف، 700 گنا زیادہ دینے والے سے میں نے سودا کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو، عثمان غنی رضی اللہ۔ رتبہ خدا بڑھایا، عرصہ ہو گیا، رتبہ خدا بڑھایا، سفیوں کے بادشاہ کا، عرش بری پہ چرچا عثمان باقیا کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شور سے گوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رتبہ خدا بڑھایا، سکینوں کے بادشاہ کا، عرش بری پہ چرچا عثمان باقیا کا۔ کہتے ہیں عثمان طواف کرنا ہوگا، عثمان طواف کرنا ہوگا، سرکار کے بنا میں طواف نہیں کروں گا، محبوب ساتھ جینا، محبوب ساتھ مروں گا، اس کے بنا میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان کے دل میں کتنا ہے، عثمان کے دل میں کتنا درد ہے مصطفیٰ کا،
عرش بری پہ چرچا عثمان باحیا کا عثمان جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے 40 دن کا پیاسا مظلوم کوئی نہیں ہے ملا نہ گھر کا پانی ہے ظلم انتہا کا ملا نہ گھر کا پانی ہے ظلم انتہا کا رتبہ خدا بڑھایا صفیوں کے بادشاہ کا پانی میں دے گا کوئی بھی پیرے لگائے تھے اٹھا جب جنازہ تو پتھر برسائے تھے جنہوں نے شہید کیا تھا اور کرنا ذرا قاری صاحب آ گئے جنہوں نے شہید کیا تھا وہ ٹولہ ابن سبا کا وہ ٹولہ ابن سبا کا بغض ہے جس کو عثمان سے وہ ٹولہ ابن سبا کا رتبہ رب بڑھایا عثمان وفا کا عثمان وفا کا وہ کیا سمجھتا عثمان کون ہے اگر صحیح پر طریقہ بزرگ کا بیان کرتا ہے غور کرنا تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری اٹھا کر کے پڑھ لینا ترمذی اٹھا لینا غور کرنا ذرا سیاستہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھنا ذرا آپ کو اگر کوئی نبی کے وضو کا طریقہ بیان کرتا ہے حدیث کے ذخیرے میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں عثمان سے پڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ تھا اسی لیے میرے نبی جب اعلان کر رہے ہیں کون ہے کون ہے روما کا کنواں لے کر کے دے گا فلاح الجنہ اس کے لیے جنت ہے عثمان کھڑا ہوتا ہے میرے نبی مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں اور ایک جنت کا ٹکڑا حاصل کرنے والا کون ہے عثمان نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کی تیاری کے لیے میرے نبی اعلان کرتے ہیں عثمان نظر آتے ہیں اور مجھے کہنا پڑتا ہے لوگوں اپنے عقیدے بنانا چاہتے ہو عثمان کی طرح بنا لو اس کی طرح سنبی سخاوت کے اعلان کر جب عثمان اعلان کر رہے تھے لوگوں نے کہا عثمان غریب ہو جائے گا مسکین ہو جائے گا میرے اللہ نے اتنا عثمان کو دیا عثمان بھائی جس کی چراغا مدینے میں نہیں مدینے سے باہر ملتی ہے آج حاجی صاحب جائیے ذرا مکہ میں جائیے بیت اللہ سے باہر نکل کے دیکھنا آپ کو دارا کوئی نظر آئے گا دنیا کے اندر بھائی صحابی ہے بھائی صحابی عثمان جس کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے ارے جس کا اکاؤنٹ آج بھی چلے میرے رب نے کتنا سوال کیا ہوگا میرا اللہ اسی لیے اس کے بارے میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ہم تو سارے صحابہ کی عزت کے قائل ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کا منہج کیا تھا صحابہ کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی جہاں فرماتے تھے صحابہ رک جاتے تھے میرے نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو صحابہ نے آپ کی بیٹھنے کی نماز بھی بیان کر دی غور کر لیا پھر بھی کہتے ہیں وہابی ایسا وہابی آپ کو اپنے سے لے کے سر بیان کر کے اللہ کے رسول تک لیٹ آئے تو کہتے ہو وہابی ایسا تم اپنی فقہ قسم سے بیان کرو میں تمہیں انعام دیتا ہوں بیان کرو ورنہ اس طالب علم نے تیرے سامنے یہ حدیث پڑھی نبی علیہ السلام تک سلسلہ پہنچایا اور اللہ کے فضل و کرم سے
پہلے دن سے قیامت تک یہ اعزاز رب نے عطا کیا تو اہل حدیث کو عطا کیا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ صحابہ کی عظمت کے قائل، یہ ائمہ دین کی عظمت کے قائل، یہ صحیح مسلک کو بیان کرنے والے، توحید کو حق کے اوپر مبنی سمجھ کے لوگوں کے سامنے رکھنے والے، ان کے بارے میں باتیں نہ کیا کر، یہ آپ کے خیر خواہ، یہ آپ کے کون ہیں؟ بولو خیر خواہ، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، کتاب و سنت کے دائی ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کی آئی، یہ حق کو بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو قدرہ کرے گا، دیکھنا چاہتے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم جب وضو کرو ہاتھ ادھر بھی مار لو اور پیٹ بھی مار لو، کیوں بھئی یہاں مارنا، جب اس کی دلیل بھی تو پیٹ کے مارنے کی بھی دلیل ہے، بولو نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں 4-5 مرتبہ دو کے وضو کروں گا تو ہم کہیں گے روک جا، تجھے کس نے اجازت دی؟ 3 مرتبہ کے بعد اگر تو اضافہ کرے گا، من زاد علی ھذا فقد اصاب وظلم وتعدى، اس سے آگے جائے گا تو تو زیادتی کرے گا، تو اضافہ کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اپنے ثواب کو ختم کرے گا، کیونکہ طریقہ وہ، بات وہ جو میرے نبی فرمائے، اگر میرے نبی رسول کی جگہ پہ بے نبی کار کرنے کی اجازت نہ دیں تو نہیں ہے، غور کرنا، اگر دیں تو ہے۔ حالانکہ صحابی رسول اللہ کے الفاظ پڑھ رہا تھا، غور کرنا، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اس کو آگے تبلیغ کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ وہاں بھی اگر پکڑ ہوتی ہے تو تو کون ہوتا ہے کہ ایسے بھی کرے ایسے بھی کرے؟ عثمان کے وضو میں یہ بات ہے، عثمان کے وضو میں یہ بات ہے، ورنہ سے بخاری لے کے آؤ اپنے سامنے رکھ، نہیں ہے، نہیں ہے تو آپ کر سکتے نہیں۔ اور یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں یہ مان کے بھی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو سب صحابہ کی عزت و عظمت کے صدیق عمر مثالی ہیں، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ والے، بولو اللہ والے۔ عثمان علی صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالا ہیں، اللہ ولی من جو ہی اللہ والا ہے، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو مصطفیٰ میں جنہوں نے دیر ڈالے ہیں، زور سے بولے قاری صاحب سے نہ کہیے، میرے ساتھ ہے، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، زور سے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ عظمت صحابہ کے قائل بنو، صحابہ سے پیار کرو، تڑپ جایا کرو، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیر ڈالے ہیں، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، اللہ کا قرآن دیکھیے جگہ جگہ حوالے
والے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں میرا اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوانہ، کہیں میرا رب کہتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کہیں میرا رب کہتا والسابقون الاولون، ہمیں ان سے الفت ہے جنہیں ان سے محبت ہے۔ ارے اللہ ہم تو جیالوں کے جیالے ہیں، صدیق عمر مثالی ہے، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں۔ دعوے سے اعلان کرتا ہوں میرے نبی کا ایک صحابی بھی بغیر فریضے کے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں جواب دوں گا میرے پاس آنا یا تم آ جا، میرے نبی کے 1,24,000 صحابہ تم پیش کر میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری لے گیا، مسلم ترمذی ابو داؤد لے کر گیا، پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ ولید ہے، اللہ سے ڈرنے والے صحابہ، اللہ سے پیار کرنے والے صحابہ، نبی سے پیار کرنے والے صحابہ، اپنی جانیں اپنا مال نچھاور کرنے والے صحابہ، ارے جنہوں نے بچے قربان کر دیا وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ تو کام کرتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہتا ہے جب نبی بیان کر رہے تھے ہنس رہے تھے، آپ سے پوچھا محبوب جی آپ کیوں سے فرمایا رب ہنسا تو میں بھی ہنس دیا۔ سبحان اللہ، یہ کس نے بیان کیا؟ صحابہ، بولو صحابہ، مانو گے کہ نہیں مانو؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک قاری صاحب کو اوپر کھلاتے رہتے تفسیر میں بیان کرتا رہتا، اللہ ہی کا آنا میرا آنا قبول ہو۔